السلام علیکم ویورز، ایک میل کی کچن میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں ایک دفعہ پھر ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔ آج جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑی زبردست قسم کی گرین جو ہے وہ چلیز، ہری مرچیں ہیں، لیمن ہے، لیمو ہے، گارلک یعنی کہ لہسن ہے۔ ان سب کو ملا کے میں کیا بنانے والی ہوں، ان سب کو ملا کے میں ایک بہت اچھا سا اچار آپ کے لیے پریپیئر کروں گی۔ یہ اچار نہ کہ صرف آپ کے منہ کے ذائقے کے لیے بہت اچھا ہوگا، اور جن لوگوں کو اچار کی ایک ہوتی ہے کریونگ کہ وہ اچار کھائیں، اور اچار کے بغیر ان کا کھانا کمپلیٹ نہیں ہوتا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر وہ اچار نہیں کھا پاتے، کھٹا ہونے کی وجہ سے، یا ان کو جوائنٹ پین ہوتا ہے، کسی کو گاؤٹ پہ پرابلم ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزوں میں اچار ایوائڈ کرتے ہیں۔ تو یہ خوشخبری ہے کہ یہ اچار ہر کوئی کھا سکتا ہے۔ جوڑوں کے درد کے جو مریض ہوتے ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو اس کے انگریڈینٹس تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوں گے، اور دوسرے یہ اس کا جو پروسیجر ہے بنانے کا طریقہ کار وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ انگریڈینٹس میں آتے ہیں تو یہ ہے، دیکھیے، دیسی لہسن، ٹھیک ہے، اس کو ہلکا سا کرش کیجیے گا تو یہ آسانی سے چھل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی محنت کر کے ہم بہت اچھی چیزیں گھر میں پریپیئر کر سکتے ہیں۔ خدارہ بازار کی چیزیں، بازار کے اچار، بازار کے ڈبہ پیکس، ان کو بند کیجیے اپنے گھروں میں۔ اچار ایک ایسی چیز ہے جو بہت آسانی سے اور سستا بازار میں مل جاتا ہے، کھلا بھی ملتا ہے، بند کمپنی کا بھی ملتا ہے، لیکن ہر اچار کے اندر امونو سوڈیم ڈالا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اچار فائدہ کرنے کے بجائے جو ہماری نانی دادیوں کے زمانے سے پروسیس چلا آ رہا ہے اچار ڈالنے کا، اچار کھانے کا، تو وہ ایک اچھائی کی بجائے ایک برائی میں چلا جاتا ہے، اور ہماری صحت کے اوپر اچھا اثر ڈالنے کے بجائے ایک برا اثر ڈالتا ہے۔ تو پلیز خدارہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، کیونکہ ہم ہیلتھ پہ کام کر رہے ہیں، ہر چیز آپ کو ہیلدی بنانا سکھاتے ہیں ایزیسٹ وے میں، تو وہ آپ سیکھیے اور بنائیے اپنے گھر میں، اور اپنے گھروں کو بازار کی چیزوں سے پاک کر دیجیے۔ آپ کو نہیں اندازہ کہ کھانے کے اوپر فوڈ سے ریلیٹ کتنا زیادہ مطلب غلط کام ہو رہا ہے، اور کتنی غلط اس میں کیمیکلز اور اس چیزیں ڈل رہی ہیں جو آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جی بظاہر تو کچھ نظر نہیں آ رہا، کلونجی ہے، میتھی دانہ ہے، سونف ہے اور نمک مرچیں ہیں، تو اسی سے گھر میں بھی اچار بنتا ہے، تو کیوں نہ ہم بازار سے خرید لیں۔ لیکن وہ کیمیکل جو ایک ہڈن ہوتا ہے، جو آپ کو نظر نہیں آتا، جو جا کے آپ کے اندر کی صحت کو آہستہ آہستہ آپ کی ہڈیوں کو اوسٹیوپروسس کی طرف لے جاتا ہے، یا آپ کو جوائنٹس کا پین کر دیتا ہے، یا گٹ کی کیفیت کر دیتا ہے، یا جو آپ کے آپ کا جو انٹسٹائن ہوتا ہے لارج اور اسمال، اس کا بڑا غرق کر دیتا ہے اندر جا کے، جو اس کو یہ اچار جو فائدہ کرے گا نا، وہ ساری چیزیں اس سے نقصان میں چلی جاتی ہیں۔ چلیے، اب میں تھوڑی بہت آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہوتا ہے چیزوں کا، کیونکہ ہیلتھ پہ کام ہو رہا ہوتا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آنکھوں بند کر کے آپ یقین نہ کرا کریں، چیزوں کو دیکھیں بھی کہ جو چیزیں بن رہی ہیں تو اس میں ہم کیا چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ تو میں ہمیشہ دیسی لہسن اپنی ریسیپیز میں بھی استعمال کرتی ہوں، اور اچار میں تو خاص طور پہ۔ تو یہ تقریباً میں نے 1 پاؤ لیا تھا یہ اچار کے لیے میں نے، اور اس کی جو چھیلنے کے بعد، اچھا یہ دیسی اچار ہے، تو دیسی اچار میں اس کی ڈنڈیاں ہوتی ہیں، وہ میں آپ کو شو کراتی ہوں، جب میں اچار ڈالوں گی تو بتاؤں گی آپ کو کہ وہ کیوں ڈالی جاتی ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ یہ 1 پاؤ لہسن میں نے دیسی چھیل کے صاف کر لیا اور ہلکا سا کرش کرا ہے اس طرح سے، کیونکہ چھیلنا اس کا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو میں اس کو ہلکا سا سل بٹے سے یا کوئی بھی پن کٹی سے اس کے اوپر آپ ذرا ضرب لگائیں گے تو وہ کرش ہو جاتا ہے، تو چھل جاتا ہے آسانی سے، اور اچار میں بہت اچھا ہوتا ہے ٹیسٹ، کیونکہ جب آپ اس کو چھیلیں گے نا دیسی اچار کو، تو آپ دیکھیں گے کہ چائنا کے لہسن میں اور دیسی لہسن چھیلنے میں آپ کی انگلیاں چپ چپ کریں گی، یعنی کہ آپ کو تکلیف بھی ہوگی، آپ کے ناخن بھی کبھی کبھی دکھنے لگتے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ جو چیز آپ کے ہاتھوں پہ بنا کچھ کرے چھیلنے میں اتنا کام کر رہی ہے، اتنی چپچپاہٹ دے رہی ہے، جوائنٹ کر رہی ہے آپ کی انگلیوں کو، تو وہ اندر جا کے آپ کی باڈی میں کتنا ورک کرے گی۔ اس کے اندر بہت سارے ایسے انزائمز ہوتے ہیں، سائنٹیفکلی اس کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ صرف یہ سمجھیے کہ یہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اچھا، اب آ جائیے لیمو کی طرف۔ یہ 1 پاؤ لیمو لے کے اور دھو کے بالکل صاف کرنی ہے ہر چیز۔ لہسن کو آپ نے دھونا نہیں ہے، لہسن کو چھیلتے وقت اس سے پہلے کپڑے سے اچھے سے صاف کر لیجیے گا۔ لیمو کو دھونے کے بعد کپڑوں سے اچھے سے، کسی پیپر ٹاول سے یا کوئی بھی نیپکن، کچن کا نیپکن ہوتا ہے اس سے پوچھ لیجیے گا، پانی نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح سے میں نے سلائسز کاٹے ہیں۔ اچھا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بیج تو اسی میں رہ گئے۔ بالکل، بیج میں نے جان بوجھ کے رکھے ہیں، اور بیج جمع کر کے بہت سارے ایسی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں، میڈیسنس یا ایسی ہربل چیزیں جس میں یہ ڈل رہے ہوتے ہیں، تو اس کو میں نے اسی لیے ضائع ہونے سے بچایا۔ یہ دیکھیے، ہر ایک میں آپ کو بیج نظر آئے گا۔ اچار کے اندر جب یہ گل جاتا ہے اور اس کے بیج کھانے کی کوشش کیجیے گا، یہ بہت فائدہ مند ہے۔ اگر آپ یہ کھاتے ہیں تو آپ کو پیٹ سے ریلیٹ، معدے سے ریلیٹ آپ کو جگر سے،
کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہوتی کہ جو ہم لوگوں کو پرابلم کر رہی ہے آج کل کا فاسٹ فوڈ کھانے سے، یا آج کل کی جو کھانے میں کے جو ٹرینڈ ہمارے یہاں چینج ہوئے ہیں، ڈرائی کھانا کھاتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ ظاہر بات ہے جب برگرز پیزاز کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی لکوڈ ڈرنک بھی ضرورت پڑتی ہے پینے کی، اور ہم خوب سوڈاز پی لیتے ہیں، اور پھر ہماری جو اندر جو ہماری انٹسٹائنز ہوتی ہیں اس کا بڑا غرق ہو جاتا ہے، خوب ٹاکسین جمع ہو جاتی ہے، تو اس کو ریموو کرتا ہے یہ اسٹول کے ذریعے، یعنی کہ واش روم کے ذریعے، یا پھر آپ کو پسینہ آنے کے ذریعے آپ کی باڈی میں سے وہ گندا مواد نکال دیتا ہے۔ اچھا یہ ٹھیک ہے، اس طرح سے لے لیا، ایک پاؤ سلائسز کر لیے، اور اسی طرح سے ہری مرچیں لی ہیں، یہ بھی ایک پاؤ ہیں، ان کو بھی آپ نے سمپل دیکھیے میں نے صرف سلائسز کیا ہوا ہے۔ ہری مرچوں کو ذرا میں ہاتھ لگانے سے اوائڈ ہی کر رہی ہوں کیونکہ وہ مرچیں لگ جاتی ہیں تو پھر ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اتنی تیز نہیں تھی، تو یہ جو ہے اس طرح سے آپ نے سلائسز کر لینا ہے۔ اچھا یہ اچار برسات کا چونکہ موسم سٹارٹ ہو رہا ہے، جب میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو بارشوں کا سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس سے پہلے یہ بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ بھی بنائیے اور اپنے پاس اس کو پریزرو کر لیجئے، سال بھر اس کو کچھ نہیں ہوتا، ہر چھوٹا بڑا بچہ، لیڈیز جینٹس سب اس کو کھائیں۔ اکثر اچار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جینٹس نہیں کھاتے، لیکن گھر کا اچار، گھر کا اچار، پھر میں وہی کہوں گی کہ گھر کا اچار، اور ایک چیز کوٹ کروں گی کہ آپ پوری دنیا میں جتنے بھی ڈائٹیشنز ہیں، بیسٹ ڈائٹیشنز جو ہمارے جو سیلیبریٹیز کو اس وقت ڈائٹ پلانز دے رہے ہیں، وہ سب اپنے اس میں فوڈ میں اپنے ڈائٹ پلانز میں اچار کو شامل کر رہے ہیں، کیونکہ اچار بہت تیزی سے آپ کے ویٹ کو کنٹرول کرتا ہے، صرف کم نہیں کرتا، کم ہے تو زیادہ کرے گا، زیادہ ہے تو کم کرے گا، ویٹ کو کنٹرول کرتا ہے، ایکسیس ویٹ آپ کی باڈی میں بڑھنے نہیں دیتا، چربی کی شکل میں یا کولیسٹرول کی شکل میں۔ بہترین چیز ہے یہ کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے۔ اگر صرف آپ اسی اچار سے روٹی کھائیں گے، روٹی سے اچار کھائیں گے، یا آپ چاولوں میں اس کو استعمال کریں گے، یا کوئی بھی ایسی چیز کھا رہے ہوں جس میں آپ کو لگے کہ جی بہت ہی ہمارا ویٹ ہو رہا ہے، اگر آپ نے سب کچھ کھا لیا اور اس کے بعد آپ نے ایک چمچے میں تھوڑا سا اچار یہ لے کے ایسے ہی بھی کھا لیا، تو بھی آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی باڈی کے اندر جو نقصانات اس فوڈ سے یا اس غذا سے یا اس آئٹم سے ہونے والے تھے اس ڈش کے ساتھ، تو وہ نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں بتا دیں، اچھے سے سمجھ لی ہوں گی۔ اتنی ساری تفصیل بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بہت جلدی جلدی میں ویڈیو بنا سکتی ہوں اور بتا سکتی ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ اچار بن رہا ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ آنکھ بند کر کے کوئی بھی چیز مت کھائیں، جو چیز کھائیں اس کے بینیفٹس آپ کو پتہ ہوں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی پتہ ہوں۔ کسی بھی چیز کی دیکھیں زیادتی جو ہے نا، وہ چاہے امرت دھارا بھی پی لیں گے آپ تو وہ بھی نقصان دہ ہو جائے گا، لیکن کسی بھی چیز کی زیادتی نقصان دہ ہوتی ہے، اس کا اگر رائٹ پورشن استعمال کر رہے ہیں آپ اپنی فوڈ کے اندر۔ ہم بھی ظاہر ڈائٹ پہ فوڈ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی اس طرح کی چیزیں دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، ڈائٹ میں جب ہم ڈائٹ فوڈ جا رہا ہوتا ہے تو اسی لیے دے رہے ہوتے ہیں تاکہ چیزیں کنٹرول میں رہیں۔ یہ آپ کے بی پی کو بھی کنٹرول کرتا ہے، آپ کی ڈائبٹیز کے لیے بہت اچھا ہے، آپ کے ہائپر ٹینشن کے لیے بہت اچھا ہے، آپ کے جو انزائٹی کی کیفیت ہوتی ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ لوگ انزائٹی کی کیفیت میں، ڈپریشن کی کیفیت میں وائٹامن سی کو اوائڈ کر دیتے ہیں۔ آپ کو میں یہ خوشخبری دوں کہ اگر آپ وائٹامن سی کا ایک وافر مقدار میں استعمال کرتے ہیں تو ڈپریشن کی کوئی گولی آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، ایسا سائنس کہتی ہے، کیونکہ جب آپ کے اندر وائٹامن سی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو باڈی کے اندر امیونٹی بہت بڑھ جاتی ہے، اور جب امیونٹی بڑھتی ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ نہ آپ افسردہ ہوتے ہیں، آپ کے اندر ایک کام کرنے کا جستجو، ایک حوصلہ، ایک صلاحیت رہتی ہے، جو کہ ڈپریشن کے یا انزائٹی کے پیشنٹ والوں کو نہیں ہوتی ہے، اس چیز کی کمی ہو جاتی ہے۔ چلیں یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، اب اس کو کس طرح پریپیئر کرنا ہے یہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ اس کے اندر کون سے مسالے کب، کس طرح، کیسے جائیں گے، آئل کب جائے گا، ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ شیئر کرتی ہوں۔ اچھا ویورز دیکھیے، سب سے پہلے اس میں جائیں گے جو مسالے، وہ میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ دیکھیے نمک میں نے لیا ہے 1/4 کپ، ٹھیک ہے۔ اچھا نمک پنک سالٹ میں نے لیا ہے، اس میں آیوڈائز نمک بالکل مت استعمال کیجیے گا، اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ اچار ہم سے تو خراب ہو جاتا ہے، پرچھاواں پڑ گیا، یہ ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں اتنے سارے کمپنی میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، آ رہے جا رہے ہوتے ہیں اور اچار ڈال رہے ہوتے ہیں، کسی کا کوئی پرچھاواں نہیں ہوتا، ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے اچار خراب ہوتا ہے یا ٹھیک رہتا ہے۔ تو یہ ایک تو یہ کہ پانی کا خیال رکھنا ہے آپ نے، بالکل پانی اس میں بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ لیموں کا اپنا جوس ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پانی باہر کا بالکل کچھ نہیں استعمال ہونا چاہیے، پوچھ کے ہر چیز استعمال کرنی ہے۔ پنک سالٹ 1/4 کپ ہے یہ، اس کو دیکھ کے بالکل مت پریشان ہوئیے گا، اتنے جو اچار میں 1/4 کپ جو ہے وہ سمجھ لیں 3 پاؤ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، 1 کلو سے کم، ٹھیک ہے نا۔ 700، 650، 700، 750 اس طرح یہ گرام بن جائے گا، سمجھ لیے 1 کلو سے تھوڑا سا کم ہے۔
تو یہ نمک اس کے اندر بالکل ایکوریٹ ہوتا ہے، اور نمک کا کام ہوتا ہے اچار کو پریزرو کرنا، کیونکہ ہم اس میں کوئی آرٹیفیشل پریزرویٹیوز نہیں ڈال رہے ہوتے، تو سال بھر اس کو پریزرو کرنے کے لیے یہ جو سالٹ ہے یہ بالکل ایکوریٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اس سالٹ کا یہ آپ جو اگر بی پی کے پیشنٹ ہیں اور پریشان ہیں تو آپ یہ سوچیے کہ جب یہ اچار بن جاتا ہے تو ہم کوانٹٹی میں 1 ٹی اسپون کھا رہے ہوتے ہیں، تو اگر ہم پورشن میں اس کو ڈیوائڈ کریں تو بہت کم جو ہے وہ نمک آپ کے اندر جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس نمک کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ آپ کو اچار کے ساتھ مل کے وہ فائدہ مند ہو جاتا ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ نمک سے آپ کو پرابلم ہو رہی ہے تو یا تو اچار کی کوانٹٹی اور کم کر لیجئے، کم کھائیے، یا پھر اپنے اس میں اچار میں نمک کو کم کر دیجئے، پھر سرسوں کے تیل کو ہم زیادہ کر دیں گے تاکہ وہ پریزرویٹو کا کام کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہو گیا 1/4 کپ یہ 1 ٹیبل اسپون پسی ہوئی کالی مرچ، یہ ڈیٹاکسیفائی کرتی ہے باڈی کو، بہت بہترین ہے باڈی میں سے ٹاکسین نکالنے کے لیے، اور اچار میں اس کا استعمال سمجھ لیں اس کی افادیت کو دوبالا کر دیتا ہے۔ اچھا، اور یہ ہے ہمارے پاس لال پسی ہوئی مرچیں، سارا کچھ ہمارے ہاں اپنا خود کا پسا ہوا ہوتا ہے، تو اسی لیے ہم لوگ بے دریغ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ہر چیز صاف ستھری ہوتی ہے۔ لال مرچیں لے لیجئے گا 2 ٹیبل اسپون، لال مرچ تیز کم زیادہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، ہم بالکل ایسی رکھتے ہیں جو ہمارے یہاں سب کو چل جاتی ہے، زیادہ کم والی چیزیں صرف گھر میں چلتی ہیں، چونکہ ظاہر کمپنی کام ہو رہا ہوتا ہے تو ہم ایسا فلیور رکھ رہے ہوتے ہیں جو سب کو پسند آ رہا ہوتا ہے، کسی کے لیے بہت زیادہ یا کم نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو 2 ٹیبل اسپون بالکل ایکوریٹ اس کی وہ ہے۔ 2 ٹیبل اسپون ہی بھر کے ہم نے ہلدی کے لیے، ہلدی بھی ایک مین انگریڈینٹ ہے اچار کا، پریزرویٹو کا کام کرتا ہے، ڈائجسٹو کا کام کرتا ہے، آپ کی باڈی اس میں اچار کو ڈائجسٹ کرتا ہے، اچار کے کوئی اگر سائیڈ افیکٹ کسی بھی ہے، یہ تو ابھی اچھی چیزوں کا ڈل رہا ہے، لوگ بہت سارے ایسی بھی چیزوں کا ڈال لیتے ہیں کہ جیسے کیری کا ہو گیا، وہ بھی فائدہ مند ہوتا ہے لیکن اس کی کچھ اگر سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں تو ہلدی اور یہ مسالے اس کو دور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارا میں اس میں کرتی ہوں شامل، اور آپ کو پھر دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے اس کو کیا کرنا ہے۔ اچھا ویورز، دیکھیے یہ سب مسالے میں نے اس میں ڈال کے اور اس کو اچھے سے آپ اس طرح سے مکس کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے اس کو ہم اسی حالت میں ایسے ہی چھوڑ دیں گے، اور ابھی اس کے اندر جو مزید مسالے جو اچار کے جان ہیں وہ ڈالیں گے اس کے اندر۔ ابھی ہم نے اس کو مکس کر کے چھوڑ دیا۔ اچار کا یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے، اس میں پروسیجر اس کے لمبے ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت کوئک اور جلدی بننے والا اچار ہے، اور میں آپ کو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ دکھاتی رہوں گی کہ کیا کرنا ہے۔ یہ ڈال دیا ہم نے مسالہ، اور اب میں آپ کے ساتھ اصل اچار کے جو جان مسالے ہوتے ہیں ان کو بھی شیئر کرتی ہوں۔ اچھا ویورز، دیکھیے اب جو اچار کی جان مسالے ہیں اس میں شامل ہے ہمارے پاس 4 ٹیبل اسپون رائی ثابت، 2 ٹیبل اسپون سونف ثابت، 2 ٹیبل اسپون زیرہ ثابت، اور یہ جو دیکھ رہے ہیں نا آپ یہ ہے دھنیا، میرے پاس ثابت نہیں تھا، یہ کرش ہوا ہوا تھا تو یہ میں نے اس لے لیا، یہ ہے 1 ٹیبل اسپون، کیونکہ ابھی مجھے یہ ساری چیزیں پیسنی ہیں تو اس وجہ سے۔ اچھا یہ دیکھیے یہ ہے اجوائن 1 ٹی اسپون، اجوائن اس کے اندر آپ نے ضرور ڈالنی ہے، اس کے بہت سارے بینیفٹس ہوتے ہیں اس کے ساتھ جب کمبینیشن میں یہ ملتا ہے۔ اجوائن کے ویسے بھی بہت فائدے ہیں، لیکن جب اس اچار میں یہ ڈلتا ہے تو اس کے بہت فائدے ہیں، ویٹ لوزنگ کے لیے بھی اور بہت ساری چیزوں کے لیے بھی، آپ کا جو میٹابولزم ہے اس کو بھی یہ فاسٹ کرتا ہے۔ اچھا یہ ہے میتھی دانہ، یہ لیا ہے 1 ٹیبل اسپون۔ میتھی دانہ چونکہ ثابت ڈلے تو زیادہ بھی ڈال دیں آپ، اچھی بات ہے، بہت اچھی چیز ہے ہیلتھ کے لیے، لیکن چونکہ ہم اس کو ان سب چیزوں کو پیس کے ڈالیں گے تو اس وجہ سے ہم اس میں جو ہے وہ میتھی دانہ صرف 1 ٹیبل اسپون استعمال کریں گے، کیونکہ اس کی کو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس سے کڑواہٹ آ جاتی ہے اگر یہ پسا ہوا ہوتا ہے تو زیادہ کوانٹٹی میں ہوتا ہے، تو 1 ٹیبل اسپون ایکوریٹ رہتا ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ ہے کالا نمک، کالا نمک اس کا بہت اچھا کمبینیشن ہے، اس کے اچار کے لیے کالا نمک کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اچار کی مین چیز کلونجی وہ تو رہ گئی، اچھا چونکہ ہمیں یہ ساری چیزیں پیس کے ڈالنی ہے پاؤڈر فارم میں تو کلونجی ہمیں پیسنی نہیں ہے، کلونجی کو پیس کے ایک بالکل الگ فلیور ہو جاتا ہے، اچار کا وہ ٹیسٹ اتنا اچھا مجھے نہیں لگتا کہ اس میں رہتا ہے، تو اس لیے کلونجی آخر میں ثابت ہی ڈالوں گی، وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کس وقت ڈلے گی۔ چلیں ان ساری چیزوں کو پیستی ہوں اور پھر آپ کے سامنے ہی اسی مکسچر میں اچار میں جس کو میں نے ابھی مکس کر کے رکھا ہے جو میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ ہے ہمارا، وہ ابھی میں نے کچھ نہیں کرا، اس کو ایزے ہی چھوڑا ہوا ہے، اب یہ سارا پیس کے مسالہ آپ کے سامنے اس کے اندر شامل کر۔ اچھا ویورز دیکھیے یہ پیسنے کے بعد اتنا سارا یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے تیار ہو گیا، بالکل اس طرح ہی آپ نے باریک پیسنا ہے۔ ایک چیز میں آپ کو
ویسے تو آپ لوگوں کو ماشاءاللہ سب سمارٹ ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن ایک چیز کا ذہن میں رکھیے گا خیال کہ ساری چیزوں کو اچھے سے چن کے صاف کر کے، کوئی کنکر، کوئی پتھر، کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ آپ کی جو اتنی محنت کی ہوئی ہے اچار ڈالنے میں تو وہ ذرا سی بھی مسالے میں کرکراہٹ اگر آ گئی یا اچار میں تو وہ آپ کے ایک تو اچھا امپیکٹ نہیں پڑتا، دوسرا یہ کہ وہ آپ کے ٹیسٹ کو بھی خراب کر دے گی جب کبھی کھانے میں اچار آ جائے اور ذرا بھی کرکراہٹ آ جائے۔ تو سب چیزوں کو اچھے سے صاف کر لیجیے گا۔ کلونجی جیسے میں نے بتایا کہ میں نہیں پیسوں گی، ثابت ہے، تو یہ 2 ٹیبل اسپون میں اس میں ڈال دوں گی، ٹھیک ہے، اور یہ سارا مسالہ اس میں شامل کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ بس دیکھیں آپ نے کتنی جلدی جو ہے اچار ہمارا مکسنگ اس کی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے۔ تیار تو میں نہیں کہوں گی، تیار ہونے میں تو تھوڑا ٹائم لگتا ہی ہے کیونکہ یہ ابھی دھوپ میں رکھا جائے گا، گلے گا، ساری پروسیس ہوں گے اس کے، ٹھیک ہے نا۔ چلیں اس کو میں کرتی ہوں ادھر، اور اب اس کو پھر میں کرتی ہوں اچھے سے مکس، ٹھیک ہے نا، تاکہ یہ سارا مسالہ یہ دیکھیں اس کے اندر نیچے تک اچھے سے مکس ہو جائے، اور اس کو میں کور کر کے رکھوں گی۔ اچھا دیکھیے ویورز، یہ مکس ہو چکا اچھے سے، ٹھیک ہے، میں آپ کو دکھاؤں، میں نے اچھے سے مکس کر دیا، یہ دیکھیے۔ اچھا اب ہمیں کیا کرنا ہے، یہاں سے بھی دیکھیے مسالہ اچھے سے ہر ایک کو لگ چکا۔ مسالے کی کوانٹٹی اسی لیے میں نے اتنی رکھی تھی۔ اب آپ نے کوئی بھی ململ کا کپڑا یا کوئی بھی کپڑا جیسا آپ کے پاس، کوئی بھی گھر میں اگر آپ کے پاس صاف ستھرا کپڑا فالتو ہو، اکثر جینٹس کے جو ململ کے کرتے ہوتے ہیں ہم بناتے ہیں وہ ہوتے ہیں، تو وہ جب فارغ ہو جائیں کسی کام کے نہ ہو تو آپ اس کو اس کام میں لے سکتے ہیں، دھو کے اچھے سے واش کرا کے، ٹھیک ہے نا۔ بس اس کو ہم ایئر ٹائٹ اچھے سے کر دیں گے تاکہ اس میں جو ہے مٹی، دھول، کوئی بھی چیز ایسی نہ جا سکے۔ ابھی آپ نے دیکھا میں نے اس میں تیل نہیں ڈالا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کو کور کر دیں گے، یہ دیکھیے۔ اس کو کور کر کے دھوپ اگر آپ کے گھر میں کہیں آ رہی ہو کسی جگہ پہ تو آپ دھوپ میں رکھ دیجئے اس کو، اور اگر نہیں دھوپ آ رہی اور آپ فلیٹ میں رہتے ہیں یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں دھوپ نہ ہو تو آپ پریشان بالکل مت ہوئیے۔ اس کو بس آپ کسی بھی شیلف پہ کسی ایسی جگہ رکھ دیں جہاں بار بار آپ کو اس کو چھیڑنا نہ پڑے۔ 1 دن کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے، مکس کریں گے اور پھر اس میں تیل ڈالیں گے۔ ابھی ہم تیل بالکل نہیں ڈالتے، سارے جو اچھے سے مسالے ہیں وہ اس کے اندر جذب ہو جائیں گے، ساری چیزیں اچھے سے کوآپریٹ ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تیل کا پروسیس شروع ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ وہ آپ سے سب میں اسٹیپ بائی اسٹیپ شیئر کروں گی، یہاں تک آپ نے امید ہے سمجھ لیا ہوگا۔ کوئی بھی کپڑا لے لیجئے، ململ کا نہیں ہے تو یہ تو میں نے آپ کو ایک آئیڈیا دیا کہ گھروں میں اس طرح سے لون یا جو ہے وہ لون کے بھی کپڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی دھو کے صاف ستھرے کر کے، کیونکہ اچار میں صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، اسی وجہ سے اچار خراب ہونے کی شکایات آتی ہیں، اور اچار کو جو چیزیں اس میں استعمال ہوں وہ بھی، اور جن چیزوں میں وہ ڈالا جا رہا ہے، بن رہا ہے، ہاتھ لگ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں کوئی بھی چمچ اگر آپ ڈالیں تو ووڈ کا کوئی 1 اسپون اس میں ڈال کے رکھیں، اور اگر جب یہ پورا کمپلیٹ تیار ہو جائے تو چھوٹی سائز کی شیشی میں نکالیے تھوڑا تھوڑا کر کے، تاکہ جو ہے وہ اچار پورا ایک ساتھ گندا نہ ہو جائے یا کوئی گندا چمچہ نہ چلا جائے اس میں، ٹھیک ہے۔ اس کو میں رکھتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں 1 دن کے بعد کہ اس کا کیا پروسیس رہا۔ اچھا ویورز دیکھیے، تقریباً 2 دن ہو گئے اس کو میں نے دھوپ میں رکھ دیا تھا، اور اب میں آپ کے سامنے اس کا کپڑا میں نے بالکل نہیں کھولا، اب میں آپ کے سامنے اس کا جو ہے وہ کھول کے اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں۔ خوب اچھے سے ایئر ٹائٹ آپ نے اس کو بند کرنا ہے، اور وہ اسی صورت ہو سکتا ہے کپڑے کی مدد سے۔ اس کو میں یہاں رکھتی ہوں سائیڈ میں اور آپ کو اس کے اندر کی پوزیشن دکھاتی ہوں۔ دیکھیں آپ مسالہ بہت اچھے سے رچ چکا ہے، لیکن کیا ہے ابھی بالکل ڈرائی ہے، اور آپ نے دیکھا کوئی چیز خراب نہیں ہوئی ہے کیونکہ جو مسالے ہم نے استعمال کیے نا وہ پریزرویٹو کا ہی کام کرتے ہیں۔ اچھا اب یہ ہے 2 کپ میرے پاس سرسوں کا تیل، بالکل کچا، یعنی کہ کوئی کب پکایا نہیں ہے اس کو، کوئی جلایا نہیں، کچھ نہیں کرا، میں بالکل نہیں جلا کے سرسوں کا تیل یوز کرتی کیونکہ ہمارے ہاں اپنا نکلوایا جاتا ہے کمپنی میں، تو اس لیے ہم بے فکر ہو کے اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ پورا آپ نے اس کے اندر ڈال دیا، ابھی ہم اور تیل نہیں ڈالیں گے اس کے اندر، اسی کو ہم، یہ دیکھیے تیل آپ دیکھ رہے ہیں کہاں تک یہ ہو گیا ہے، یہ دیکھیے ابھی آپ کو مسالہ سارا ڈپ ہوا ہوا آئل میں نظر آ رہا ہے، اور یہاں سے بھی آپ دیکھ لیجئے آئل کی وجہ سے یہ اب تھوڑا سا جو ڈرائنس ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ واپس سے میں اس کو کر دوں گی کور، اور پھر اب اس کو 2 سے 3 دن تک دھوپ میں یا باہر، میں نے جیسے بتایا تھا کہ اگر دھوپ نہیں بھی آتی ہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، آپ اس کو اپنے باہر کچن کے جو ٹاپ ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح کا کیبنٹ ہوتا ہے وہاں رکھ دیجئے،
اس کو میں پھر رکھ دوں گی 2 سے 3 دن کے لیے، اور پھر فائنل آپ کو کسی باؤل میں یا نکال کے دکھاؤں گی کہ کتنا اچھا سا یہ ابھی بھی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کی، لیکن چونکہ اس کو گلنے کے لیے مزید آئل اور یہ چیزیں چاہیے، ٹائم چاہیے، تو وہ اب یہ تیار ہوگا تقریباً 2 سے 3 دن 4 دن، جتنے بھی دن لگیں گے میں آپ کو اس وقت بتاؤں گی کہ یہ کتنے دن میں ڈیپینڈ کرتا ہے موسم کے اوپر کہ موسم کس طرح کا ہے۔ ابھی ذرا سیزن بارشوں کا اور تھوڑا سا کلاؤڈی سا رہتا ہے تو تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے، اگر ہم دھوپ میں اس کو کریں گے تو پھر اتنا زیادہ یہ ٹائم نہیں لیتا۔ اچھا یہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں ویڈیو نہیں بنا سکی، لیکن یہ دیکھیے آم کا اچار جو کیری کا ہمارا ہوتا ہے، کچی کیری کا، یہ دیکھیے یہ بھی اس طرح سے میں نے بنایا تھا، یہ بنا ہی آتا ہے ہمارے یہاں، لیکن اب میں اس کی بھی سوچ رہی تھی ویڈیو آپ کے لیے بناؤں، اور یہ بھی بہت آسان طریقے سے بنتا ہے۔ دیکھیے یہ جو مسالے کا طریقہ کار ہے وہ میں اس لیے ایسا رکھتی ہوں کہ آرام سے دیکھیں سارا مسالہ نا یوز ہوتا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے وہ سونف ثابت ہے یا دھنیا ثابت یا کچھ اس طرح کی چیزیں، میتھی دانہ ثابت آ رہا ہے تو وہ کبھی کبھی اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا پورا اچار استعمال ہو جاتا ہے، تو یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے رکھا تھا۔ آپ کا جو اچار جو آپ کے لیے پریپیئر کیا گیا ہے، ویڈیو جس کی بنائی گئی ہے، وہ جب تیار ہوگا جب میں آپ سے شیئر کروں گی۔ جی ویورز دیکھیے اب 3 سے 4 دن ہو چکے ہیں اس کو دھوپ لگتے ہوئے، اور بہت اچھی سی اس میں سے خوشبو بھی آ رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے اب اس کو کھولتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ ماشاءاللہ سے اس کا رزلٹ کتنا اچھا آیا ہے۔ یہ دیکھیے جو ہم نے تیل ڈالا تھا، یہ دیکھیں وہ اچھے سے سب جو ہے وہ سافٹ ہو کے نیچے بیٹھ چکا، سارا مسالہ سب چیزیں یکجان ہو گئی اور سب چیز کو اچھے سے مسالہ لگ چکا، اور ہمارا اچار بالکل ریڈی ہے۔ میں اس کو آپ کو نکال کے بھی دکھاتی ہوں کسی پیالے میں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو۔ اچھا جو میں نے آپ کو اس کی ڈنڈیاں بتائی تھیں لہسن کی، وہ اس ٹائم پہ اب میں اس میں ڈالوں گی اور یہ اس میں ہی پڑی رہیں گی۔ اس سے جو اس کا فلیور ہے وہ بھی اچھا ہوگا، اور اس کے اندر سے ایک خاص انزائم نکلتا ہے جو اچار کو مزید گلانے میں اور اس کو دیر تک پریزرو رکھنے میں کام آتا ہے۔ اکثر ان ڈنڈیوں کو ہم پھینک دیتے ہیں، یہ وہی ڈنڈیاں ہیں جو میں نے لہسن چھیلتے وقت اس میں جمع کر لی تھی، تقریباً جو بھی میرے 1 پاؤ لہسن میں سے نکلی وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دی، اور اب وہ دیکھیے اس کے اندر یہ پڑی رہیں گی، اور آپ کو جب بھی اچار نکالنا ہو آپ اس کو چھوڑ کے اور اپنے اچار کو نکالیے، استعمال کیجئے، اور بعد میں اس کا کارک لگا کے اس کو پھر واپس سے رکھ دوں گی، اور اتنا ہی آپ نکالیے جتنا آپ کو استعمال کرنا ہے۔ بار بار بڑی بوٹل میں سے نکالنے کی کوشش نہ کیا کریں، کوشش کریں ایک چھوٹی بوٹل یا کوئی بھی ایسا ایک باکس یا ٹائپ کا بنا لیجئے جس میں آپ اچار نکالیں، وہ آپ کا ویکلی چل جائے، اس کے بعد آپ پھر اس میں سے بڑی بوٹل میں سے اچار ہمارا نکالیں۔ تیل ایسے ہی رہنا چاہیے اچار کے اندر، مسالہ اور جو بھی چیزیں آپ نے ڈالی ہیں اچار میں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو باؤل میں نکال کے دکھاتی ہوں۔ جی ویورز دیکھیے یہ اس طریقے سے ہمارا جو میں نے نکال کے آپ کو دکھایا اچار ریڈی ہے، لہسن اچھے سے گل چکا ہے، لیمن کی یہ دیکھیے جو یہ پانکیں میں نے اس طرح سے ڈالی تھیں گول، اس سے کیا ہوتا ہے جو لمبی کر کے ڈالتے ہیں نا اس سے اور اس کے ٹیسٹ میں بہت فرق ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ یہ جتنا جوس ہے اس کا اس میں شامل ہوتا ہے، اور چھلکے کی جو مقدار ہے وہ اتنی آتی ہے کہ جب آپ اس کو چھلکے کے ساتھ ہی میں نے بتایا کہ جو اس کی افادیت ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے، تو آپ چھلکے کے ساتھ ہی کھائیے۔ یہ دیکھیے ہری مرچیں جو ہیں وہ بھی اپنی الگ سے موجود ہیں اور کوئی چیز بھی گھلی نہیں ہے، لیکن یہ پوری طرح سے گل چکا ہے، ایک ایک چیز میں اپنا ٹیسٹ آ چکا ہے۔ اس کو بنائیے، اس کو انجوائے کیجئے اور اس کے ساتھ فائدہ اٹھائیے، اور میری ریسیپی کو اچھے سے فالو کیجئے گا تو آپ بالکل اچار بنانے سے جو ایک خوف ہے وہ ایک ختم ہو جائے گا کہ اچار کہیں خراب نہ ہو جائے۔ ہر کوئی بگنرز بھی اس کو بنا سکتے ہیں، اتنے ایزی طریقے سے میں نے اس کو بتایا ہے۔ جو نیا نیا سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں کوکنگ لڑکیاں یا جو بچیاں سیکھ رہی ہوتی ہیں وہ اچار اس طرح کی چیزوں کو نہیں سوچتی ہیں، لیکن یہ چیزیں اسی لیے چینلز پہ بتائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں تاکہ یہ جو شوق ہے وہ لوگ اور زیادہ ڈیولپ ہو اور آپ لوگ گھروں میں اس طرح کی اچھی اچھی چیزیں بنائیں اور بازار کی چیزوں کو اوائڈ کیجئے، جس کے میں نے آپ کو شروع میں بہت سارے نقصانات بتائے۔ ہمیشہ کی طرح سے یہی کہوں گی کہ دعاؤں میں یاد رکھیے، خوش رہیے، خوش رہنے دیجئے اور خوش رکھنے کی بھی کوشش کیجئے، اچھی اچھی چیزیں کھلا کے، بنا کے، پکا کے، ہمیشہ کی طرح سے جو ہمارا سلوگن بھی ہے اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایٹ ہیلدی فیل ہیلدی۔